جی السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی، اور آج بڑا اہم دن تھا، اور بلکہ اہم دن اس لیے بھی کہوں گا کہ آج ہی کے دن بلکہ ہم کہیں گے کہ خان صاحب کی جانب سے، یعنی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے لاہور میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا۔ ویسے تو گزشتہ روز میں اس کو کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن رات 2 بجے تک یہ جلسہ ان کا چلتا رہا، اور خان صاحب نے ایک بڑی سپیچ بھی وہاں سے کی، اور بڑی شکوے شکایتیں ان کی جانب سے کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعت کے بڑے رہنما ہیں، ان کو عوام کی بڑی پذیرائی حاصل ہے، اور معاملہ کیا تھا بیسیکلی وہ انتخابات کے وقت پر کروانے سے متعلق تھا، یعنی کہ جو آئین پاکستان میں جس طرح سے لکھا ہے، جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے، تو خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس طرح سے ہونا چاہیے اور اس سے ادھر یا ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے متعلق انہوں نے کافی گزارشات بھی کی، اور ریاست کو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ریاست مجھ پر حملہ آور ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ذرا سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا۔ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا پاکستانیوں کہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر اسرائیل کیا کرتا ہے، کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہندوستان کیا کرتا ہے۔ مجھے ایسے احساس ہوا کہ کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ کی ریاست آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ریاست ان پر حملہ آور ہے، دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہ آئے۔ کوشش کیا ہے ان کی، الیکشن سے بھاگو، اگر آئین توڑنا پڑتا تو توڑو، کسی طرح عمران خان الیکشن کے میں جیت کے اقتدار میں نہ آ جائے، بس یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس حد تک چلے گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی سلسلہ کچھ یوں ہے کہ مجھ پہ تو چلیں آپ کراس لگا رہے ہیں، یعنی کہ کراس لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی دوسرا سوٹیبل آپشن ہے؟ یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا۔ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے، ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا۔ یہ سارا ڈرامہ، سب کچھ، الیکشن ڈیلے، یہ سارا جو میرے گھر کے اوپر واردات، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آنے دیں، لیکن اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تباہی سے نکالنے کا؟ اچھا جی، یہ تو تھی خان صاحب کے شکوے شکایات، اور ظاہر ہے کہ عوام ان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے نکلے، بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے، تو خان صاحب نے تو اپنے شکوے شکایات بھرپور انداز میں کیے۔ مریم نواز جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کی جانب سے آج دوپہر کو، بلکہ سپہر 4 بجے کے بعد ایک پریس کانفرنس نہیں بلکہ ایک جو لائر سے ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور لائر سے گفتگو میں انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے۔ ظاہر ہے کہ جوڈیشری سے متعلق جو انہوں نے بات کی، کافی الزامات انہوں نے لگائے، پیناما کیس کو لیتے ہوئے انہوں نے الزامات لگائے کہ جی کس طرح سے فیصلے سے متعلق جج صاحبان کے اہل خانہ کو پہلے سے پتا تھا، اور ایسے میں آپ سوشل میڈیا چیک کریں، اس طرح کی انہوں نے خیر باتیں کی۔ بہرحال پھر انہوں نے ایک بات کی، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لاڈلوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا، پہلے آپ کو ذرا سنواتے ہیں، پھر بات کریں گے اس پہ مزید۔ ایک شخص جس نے بلیٹنٹلی اس نے پاکستان کے قانون کو فلاؤٹ کیا، پاکستان کے قانون کو پاؤں کے نیچے روندا، نہیں جاتا عدالت میں، پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے، اس کو ایک درجن ضمانت جو ہے وہ ود اے اسٹرائک آف پین ملتی ہے۔ 12 مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے۔ کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے، یہاں سے لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے؟ کون ہے اس کو جو ابھی آج بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ اور جی، تو گفتگو آپ نے سن لی، اب ذرا اپنے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قادر مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ عثمان ڈار صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے بعد عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ تجزیہ کار ہیں سینئر۔ تو ارشاد بھٹی صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ دونوں جانب سے شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں،
خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ انہوں نے فارمولا طے کر لیا ہے کہ جی اس کو ہٹانا ہے، اس پہ کراس لگا دیا ہے، مجھ پہ کراس لگا دیا ہے. پھر مریم نواز صاحبہ اپنے حساب سے کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے ساتھ لاڈوں والا سلوک ہو رہا ہے. یہ صحیح کون ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیے بھائی جان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں، ان کو 12 مقدموں میں ضمانتیں مل رہی ہیں، وہ لاڈلا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 10 مہینوں میں یا 11 مہینوں میں 40 مقدمے تو میں نے گنے ہیں جو عمران خان پہ ہیں. تحریک انصاف 100 سے زیادہ کہتی ہے، لیکن 40 تو میں نے گنے ہیں. اگر 40 کی بھی بات کر لیں تو نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، پانچوں کو شامل کر لیں اور 11 مہینے کا ٹائم کوئی بھی رکھ لیں، ان پانچوں پر 40 مقدمے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، اس طرح کے مذکا خیز جعلی من گھڑت مقدمے ہوئے. نمبر 3، اس طرح کے مقدمے کے ایک تقریر پر مقدمہ، ایک بیان پر مقدمہ، ایک انٹرویو پر مقدمہ. پھر اس کے آگے آ جائیے. پھر اس کے بعد یہ کہ مریم نواز صاحبہ کو سوچنا چاہیے کہ 4 سال ہو گئے ہیں 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر وزیر اعظم شہباز شریف کی گارنٹی پر پاکستان کا وہ خوش نصیب انسان جس کو 2 مرتبہ مجرم ہو کر ریلیف ملے، ایک مرتبہ 8 ہفتے کے لیے گھر اور دوسری مرتبہ لندن، اور اب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر گئے، نظام کی تضییق کر کے گئے، وہ لندن میں بیٹھ کر نظام انصاف پر ہنس رہے ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ وہ خوش نصیب جماعت ہے، ان کو بڑے اعزاز حاصل ہیں کہ جنہوں نے 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ پر پٹرول بم پھینکے. مگر اس وقت جو تھے، اس وقت پٹرول بم بھی تھے، قیمے والے نان کھا کے بسیں بھر کے پنجاب سے آئیں، پنجاب ہاؤس میں ٹھہری، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا باقاعدہ، اور ججز کو بھاگ کر جانیں بچانا پڑی. پاکستان مسلم لیگ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے نواز شریف صاحب کو 2 مرتبہ جیسے کہا کہ مجرم ہو کر طبی ریلیف ملے. پاکستان مسلم لیگ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں فری ہوم ڈیلیوری انصاف ملا. مریم نواز صاحبہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو جب ایون فیلڈ میں ضمانتیں ملیں تو 5 اعتراضات اٹھائے سپریم کورٹ نے اور پھر ضمانت دے دی کہ یہ خاتون ہیں، ہمدردی کے مستحق ہیں. نواز شریف صاحب پہلے ہی اندر ہے، لہٰذا کیا ان کو اور اندر کریں. کیپٹن صفدر تو ہے ہی 1 سال، کیا ان کا کرنا ہے. پھر مریم نواز صاحب اور مسلم لیگ وہ خوش نصیب ہیں جن کو یہ جرت ہوئی اور ابھی تک وہ باہر ہیں. کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو اس وقت وہ جیل میں ہوتی کہ سپریم کورٹ کے 2 سرونگ جج صاحبان کی جلسے میں تصویریں لگا کر کہا کہ یہ ہیں وہ سازشی جج، کردار کشی کی، تضییق کی اور سازشی جج تک کہا. مریم نواز صاحبہ وہ خوش نصیب ہیں جو جتنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یا ان کے والد صاحب نے قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا، ٹی وی تقریروں میں جھوٹ بولا، ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے خود جھوٹ بولا، قطری خط، ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فاؤنٹ اور اس کے علاوہ ایون فیلڈ اس میں رہ رہے ہیں مگر منی ٹریل کوئی نہیں. اب پیناما میں کیا کریں یار؟ پیناما عمران خان نہیں لایا تھا، ارشاد بھٹی نہیں لائے تھے، قادر مندو خیل صاحب نہیں لائے تھے. پیناما ایک دنیا کا ایک اسکینڈل بریک ہوا اور اس میں کبھی کسی نے اس پہ بات نہیں کی. آخری میں چند جملے کہنا چاہوں گا، بڑے دلچسپ ہیں. جی مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ ایون فیلڈ خریدے ہم نے 90s میں. حسن نواز کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خریدے ہیں کہ نہیں، میں تو کرایہ دار ہوں اور کرایہ کون دیتا ہے مجھے نہیں پتا. مریم نواز کہتی ہیں کہ میری اندرون ملک، بیرون ملک، کیا اندرون ملک کوئی جائیداد، بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں. خیر یہ تو باتیں ہو چکی ہیں نا بھٹی صاحب. ہاں نہیں 2 جملے صرف 2 بڑی مزے کی باتیں. یہ گجنی یادداشتیں ہماری باتیں ہو چکی ہیں مگر انہوں نے آج بات کی نا لاڈلا کون ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں بھی حسین نواز صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے جدہ کی فیکٹری بیچی تھی اور اس کے پیسے وہاں جا کے، اور کوئی منی ٹریل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب سے انہوں نے کہا جناب اسپیکر یہ ہے وہ ذرائع، اور اس کے بعد شہباز شریف سے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب امیر آدمی تھے، انہوں نے حسین نواز کو پیسے دیے اور وہ جو وراثت میں ملے اس سے خریدے. اب عدالت نے ایک سوال کیا کہ یار تمہارے ہیں فلیٹ چھوڑ دو،
تم کرائے پہ رہ رہے ہو چھوڑ دو یار، یہ پہلے قطریوں کے تھے اس کے ہی ڈاکومنٹس دے دو، وہ بھی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ بیٹھ کر اس طرح عدلیہ پر چڑھائی کریں گی، ججز کو پریشرائز کریں گی، عدلیہ تقسیم کریں گی، اور یہ پہلے کر چکے ہیں نوٹوں کے بریف کیس سے، اور سرونگ سپریم کورٹ کے خلاف یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کر چکے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب چلیں اس پہ جواب لے لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، شہباز شریف کی ذرا قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی رائے لیتے ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب، آج جس طرح سے بیٹھ کے میں تذکرہ کیے لیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی، جس طرح سے انہوں نے الزامات لگائے، جس طرح سے انہوں نے پیناما سے متعلق بات کی کہ پہلے سے ہی فیصلے کا پتہ تھا، یا ابھی جس طرح سے کہا کہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں، بلکہ آپ کے اپنی مشاہدے میں یہ چیز ہوگا، اور قانون سے آپ ظاہر ہے کہ قانون کے طالب علم بھی آپ ہیں، یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اس موجودہ حکومت کے آنے کے بعد وطن واپس آئے، آپ دیکھ لیں حمزہ شہباز صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو یہاں پر ریلیف ملا، سارے سلیمان شہباز صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، پھر کس بنیاد پہ یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب یہ لاڈلوں والا سلوک ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں مریم نواز صاحبہ کا ترجمہ نہیں ہوں، نہ میں اس کی کسی بات کا جواب دیا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکن آپ کی اسیسمنٹ تو ہوگی نا، ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ حکومت میں ہیں، مریم نواز کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے ادھر بیٹھا ہوں، میں مسلم لیگ نون کو نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بھٹی صاحب کا بڑا لمبا چوڑا چارج شیٹ، اور میں توقع کر رہا تھا کہ بھٹی صاحب اپنی چارج شیٹ میں ایز اے تجزیہ نگار یہ بھی شامل کر لیتے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں، جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی کیس آج تک نہ چلا ہے، نہ آئندہ چلے گا ہائی کورٹ میں، اور وہ ان کو پھانسی کے ذریعے ہم سے الگ کر دیے، اور اسی نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا ہے، نسیم حسن شاہ کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ہم پر دباؤ تھا، ہم سے تو اپنے قائد الگ کر دیے، مگر اس بے شرم کی جواب کیا دوں۔ اس کے بعد یہ بھی بھٹی صاحب اپنی اس میں کہہ دیتے کہ بی بی شہید کا کیس ایک دن میں لاہور میں لگتا، اسلام آباد میں لگتا اور کراچی میں لگتا، اور پھر بھٹی صاحب یہ بھی شامل کر لیتے پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو بھی الزام تھا وہ کراچی تھا، بینک کراچی میں، ملازمین کراچی، آنرز کراچی میں، مقدمہ پنڈی میں چلا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو، اور پھر جو آپ نے بات کی ہے، میں ایز اے تجزیہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ میں کسی کا ترجمہ نہیں ہوں۔ پھر یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب چیف جسٹس نے 100 موٹو کے اوپر آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت، یعنی عدم اعتماد کے وقت جو 100 موٹو اپنی 100 موٹو کے اوپر عمل درآمد کے لیے رات 12 بجے عدالت کھولی تھی، جو کہ 10 بجے کی ڈائریکشن تھی، یہی رمضان کا مہینہ تھا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگلے دن رات 1:30 بجے اس پر عمل درآمد شروع ہوا، اور عمل درآمد بھی صدقے جاؤں کیا شروع ہوا جب بختربند گاڑی اور پریزنر وین اسمبلی کے سامنے پہنچ گئی ہے تو اسپیکر اپنی سیٹ سے اٹھے بھاگا۔ میں کیسر ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر جب سپریم کورٹ کی ججز کے خلاف جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تزیق آمیز کارٹون اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی وہ بھی دنیا نے دیکھا، اور پھر جب شریم مزاری صاحبہ کی بیٹی جو کہ پارلیمنٹ کی ممبر بھی نہیں ہے، ان کے لیے جب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ رات 12 بجے کھلا تو پھر مزہ آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہی سپریم کورٹ کا رجسٹری لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں وہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے دیوار پلانگ کے اور سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں گھسے تھے، اور جب ڈپٹی رجسٹرار پہنچا تھا تو پوچھا کہ بھائی کہاں ہے پٹیشن لاؤ، تو پتہ ہے ابھی تک ٹائپ ہو رہی ہے۔ تو یہ میں گزارشات بھٹی صاحب سے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا توازن کے طور پہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تعریف کریں، مگر تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی یاد رکھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں 80,000 کھوڑے جالوں نے کہا ہے، ہم سے اپنی قائدین الگ کیا، آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا، ڈاکٹر عاصم کو جس طرح سلوک ہوا، اور خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ادی فریال کو رات 12 بجے گھسیٹ کے اسپتال سے جیل میں ڈالا، تو یہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ کیسا ہے، تو یہ آپ کو بتانا تھا۔ اچھا، اس پہ عامر ضیاء صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اداروں کو۔ جی سر، ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، پھر مجھے آگے بھی جانا ہے سر۔ نہیں، مجھے پتا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مندوخیل صاحب، 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر جو ہوا، کوئی شک نہیں،
بےنظیر بھٹو صاحبہ کی میں بات بتا رہا تھا جب آپ نے کاٹی کہ بےنظیر بھٹو صاحبہ عدالت جاتی تھی تو ریلیف نہیں ملتا تھا، نواز شریف صاحب جاتے تھے تو ریلیف مل جاتا تھا، اور بےنظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو چمک کا نام دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ جب سیف الرحمان اور شہباز شریف جسٹس قیوم سے باتیں کر رہے تھے تو وہ بھی بےنظیر بھٹو کو سزائیں دلوا رہے تھے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ پھر جب واپس آتے ہیں تو میرے پہ آپ آئیں گے تو پھر آگے بات کریں گے جو مندوخیل صاحب نے آگے بات کی۔ چلے ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب سے میں مین وال جواب لے لیتا ہوں۔ عامر ضیاء صاحب، یہ ظاہر ہے کہ شکوے شکایتیں ہر کسی کو موجود ہیں، جس کو ریلیف مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد جس کو نہیں ملتا وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنے شکوے شکایتیں ظاہر کرتا ہے۔ اب اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی؟ ظاہر ہے کہ اداروں کی ایک سینکٹری ہوتی ہے کہ ان کی عزت و احترام ہوتا ہے، اس کو تو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کو اگر ہم بنیاد بنا کر بات کریں تو جو کچھ ہوا یا جو کچھ مریم نواز نے کہا یا جس طرح سے کہا، کیا وہ ٹھیک تھا طریقہ کار؟ جی اشفاق صاحب، بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، کیونکہ ظاہر ہم بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاتے کہ کب کس کے ساتھ کیا ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مریم صاحبہ نے جو آج گفتگو کی اپنے لائرز ونگ میں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا بالکل کہتے ہیں کہ آپ نے اس ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی، متنازع بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو ایک واحد ادارہ رہ گیا جس پہ لوگوں کی امید ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو، آپ کی پولیس ہو، آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، ان سب کا کردار متنازع ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی صحافی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، سیاسی کارکن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، انسانی حقوق کے کسی ایکٹیوسٹ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، عدالت سے اس کو ریلیف ملتا ہے۔ کسی کا چینل بند ہوتا ہے تو وہ جا کے بیچارہ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں سے کھلتا ہے۔ تو عدالت اس وقت ہماری یہاں اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ واحد ایک ریلیف دے رہی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امید کی کرن ہے، ٹھیک ہے، امید کی کرن ہے اور ہمارا آخری فال بیک ہے، اور بڑی بدقسمتی اور بڑا قابل مذمت بات ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کو اس طرح سے متنازع بنائیں، ججز کے نام لے کے بنائیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں، ان کے باقاعدہ ان کے اوپر آپ وہاں پہ جو لائرز نون لیگ کے بیٹھے ہیں آپ ان کو اکسا رہے ہیں کہ جناب وہ ججز کے اوپر جا کے دباؤ ڈالیں۔ اور یہ چیز جو اگر آپ پھر اس کو تاریخ کے اس میں دیکھیں تو آپ کو نون لیگ کا ایک پوری تاریخ ملے گی کہ انہوں نے کورٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے ججوں کی خرید و فروخت کی، جس پہ بھی بات ہو چکی تھوڑی بہت۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ اپنے اداروں کو اس طرح سے انڈرمائن کریں۔ اور اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ان کی گفتگو ہوئی، اس میں سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ریاست کو عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے عمران خان نے کل تقریر کی، بڑی کمپریہنسو تقریر تھی، 99 منٹ کی تقریر تھی، اور اس میں اگر مجھے اس میں دو چیزوں کی اجازت دیں کہ انہوں نے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر نہیں تھی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے شکوے شکایت کیے، انہوں نے بتایا کہ جی سوالات کیے اس میں ملوث تھے اور سوالات کیے کہ جو لوگ ڈان لیگ میں تھے آج ان کو مسلط کیا گیا، وہی ادارے جو ان کو کہا کرتے تھے کہ بدعنوان ترین لوگ ہیں اور انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو انڈرمائن کیا ہے، ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو یہ ان کے سوالات تھے، شکوے شکایات تھے، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں یہ کہ جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہماری آرمی ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ عوامی امنگوں کے ساتھ آگے کھڑی ہو۔ اور یہ میرے خیال میں اچھا یہ نہیں کوئی وہ کہہ رہا ہے کہ غیر آئینی کام کرے پاکستان آرمی، خدا نہ خواستہ فوج جو ہے اپنے آئینی کردار میں رہتے ہوئے، کیونکہ جب بھی پاکستان کی تاریخ میں گوٹ پھنسی ہے تب بھی دیکھیں نا، فلڈ آتا ہے فوج کا کردار آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، ہر جگہ طریقے شکار ہیں، سیاسی طریقے ایک سال سے شکار ہیں ہم۔ اور یہاں پر سیاستدان جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کرنے میں ناکام ہیں، تو کسی کو تو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا یا پاکستان کو ڈوبنے دیں آپ۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈوبے پاکستان، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس پہ آگے بھی بات کریں گے۔ فوج کو عوام کی امنگوں کے ساتھ، یہ میرے خیال میں عمران خان کا ایک جو کرکس تھا ان کی گفتگو کا، جس سے میں جس نکالتا ہوں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے جو سیویلین پارٹنر ہوں وہ کم از کم ایماندار لوگ ہوں، یہ میرے خیال میں درخواست تھی۔ اور مریم صاحبہ کی تو میں گفتگو اتنی وہ ہم بات کر چکے ہیں، انتہائی قابل مذمت ہے اس طرح سے انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کو۔ عثمان ڈار صاحب، جی عثمان ڈار صاحب، آپ ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ گفتگو پہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خان صاحب نے کل گفتگو کی، اس کے اوپر بھی آگے بڑھ کے بات کریں گے، لیکن پہلے یہ کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے خان صاحب سے متعلق کہا کہ تھوک کے حساب سے انصاف مل رہا ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ جس کو اگر اس وقت ریلیف مل جائے تو وہ کہے واہ واہ بہت ہی اچھا ہے، انصاف کے تقاضے تو ابھی پورے ہوئے ہیں، اور جس کے ساتھ نہ ہو وہ کہے کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور ایسا آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا، فواد چودھری صاحب کہتے رہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ جی ہماری عدلیہ کا نمبر یہ ہے، تو یہ تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے، یہ مناسب تو بات نہیں ہے۔ ویسے دیکھیں اشفاق، جب مقدمات ہی تھوک کے حساب سے ہوں گے، 146
146 مقدمات ہیں میرے لیڈر عمران خان. اچھا 146 جو بھی جعلی مقدمات انہوں نے. ہاں جی. تو جو اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت نے پیش ہو کر, وفاق نے پیش ہو کر بتایا جی کہ 86 کے اور 40 یا 46 کے قریب یا 48 کے قریب ایک گورنمنٹ کے ہیں. تو یہ ٹوٹل 146 مقدمات ہیں. تو آف کورس جتنے زیادہ مقدمات ہوں گے آپ بیل کے لیے جدھر جدھر جائیں گے پھر اسی طرح بیل آپ کو ملے گی. لیکن سوال میں ARY نیوز سے یہ اٹھاتا ہوں, مجھے پاکستانی بھی سن رہے ہیں, کامن مین سن رہا ہے, یہ پری ریسٹ لینا یا پروٹیکٹڈ بیل لینا, یہ تو ایک عام لوور جوڈیشری میں آپ کہیں بھی چلے جائیں ملک پاکستان میں, کوئی عام آدمی بھی چلا جائے پروٹیکٹڈ بیل کے لیے یا پری ریسٹ کے لیے, یہ تو سب کو ملتی ہے. اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. بندوہیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ وکیل ہیں, لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, میرا خیال ہے یہ میری بات کو انڈورس کریں گے کہ پروٹیکٹڈ بیل لینا کسی عدالت سے جا کے, یہ آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور راہداری ضمانت لے کے چلے جاتے ہیں جی کہ میں وہاں جا کر پیش ہو جاؤں گا انکوائری میں. اسی طرح پری ریسٹ بیل کے لیے آپ شامل تشویش ہو جاتے ہیں. اس میں کیا چیز ہے جی کہ کیا کہتے ہیں عمران خان کو عدالتیں بڑا کوئی ریلیف دے رہی ہیں. عمران خان صاحب کب سے عدالت سے ایک ریلیف کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اوپر 146 جو مقدمات ہیں, جس جگہ پنجاب کے اندر جتنے مقدمات ہیں کسی ایک جگہ کلب کر دیں. وہ ہو نہیں رہا. جو اصل ان کو مسئلہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, ہر عدالت میں ایک سے نکلتے ہیں دوسری سے نکلتے ہیں تیسری سے نکلتے ہیں چوتھی میں جا رہے ہیں. تو یہ کون سے لاڈلے پن کی بات کر رہے ہیں؟ لاڈلا پن تو وہ تھا جو ارشاد بھٹی صاحب نے تجزیہ کر لیا ہے, میں اب اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا. لیکن یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ رہا ہے. عدالتوں سے فیصلے لینے کے لیے یہ ہمارے قابل احترام جائے صاحبان کو پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ آتا ہے عدالت سے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. میرا مقصد ہے کہ آپ بتائیں کہ پری ریسٹ لینا یا جس کی پروٹیکٹڈ بیلز کی بات کریں اس میں کون سا ریلیف ہے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ لیکن دوسری جانب سے ڈاکٹر صاحب اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے, لیکن دوسری جانب سے آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ ایک جانب آپ کوشش کر رہے تھے کہ جی جیل بھرو تحریک شروع کریں, لوگوں کو بڑی تعداد میں, رہنما اسد عمر صاحب اندر گئے, باقی اور کئی لیڈرز آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب اندر گئے, لیکن اسی اسنا میں خان صاحب جو ہیں وہ بیل کے لیے درخواستیں دے رہے تھے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ کرٹیسائز دونوں جانب سے کیا جاتا ہے, یعنی کہ جس کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ نہیں آتا وہ پھر عدالتوں کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ غیر مناسب سا عمل ہے. مزید بھی اس پہ بات کریں گے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بعد حاضر ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا, سیاست ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں چیزیں جنگوں سے حل نہیں ہوتی بلکہ ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ میں ہے, یعنی کہ جو مخالف فریق ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ کر بات کر کے ڈائیلاگ کر کے چیزوں کو اور اپنے جو مسائل ہیں اور اپنے جو اختلافات ہیں ان کو حل کریں. لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے تھے کہ خان صاحب کی جانب سے بھی بات کی گئی کہ جی مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, کوئی طریقہ کار طے کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی یہ رائے دی گئی کہ آپس میں ہم ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو میثاق معیشت کی بھی بات کی اور بھی کئی معاملات پر بات کی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں, لیکن ان کی رائے عمران خان صاحب سے متعلق اور تحریک انصاف سے متعلق کیا ہے, پہلے آپ کو وہ ذرا دکھا دیتے ہیں. عمران خان جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتے, انہوں نے سیاست کو دشمنی بنا دیا ہے. اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبکہ ہم ان کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے. سب بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ اب وہ بھی ہمارا دشمن ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے نا. تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. تو اس نے سیدھا جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں, یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے, یہ اصولی ہے یہ بے اصولی ہے. یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. یا تم نہیں یا ہم نہیں. قادر مندوخیل صاحب, یہ بڑا جو ہے وہ سخت ترین بات, اس سے زیادہ سخت بات کوئی سیاست میں نہیں کر سکتا
کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نہ ہم جمہوریت کا خیال کریں گے، نہ کسی اور اخلاقیات کا خیال کریں گے، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سوچ ہے یا جو ان کے نظریات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ان نظریات کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور آپ کیا تائید کرتے ہیں ان کے اس موقف کی؟ دیکھیے اشفاق ستی صاحب، پیپلز پارٹی نے، میں نے پہلے ہی سیگمنٹ میں آپ کو ظاہر کہ 80,000 کھوڑے ہم نے کھائے، ہمیں شہادتیں دیکھی ہے، ہم نے پانسیاں دیکھی ہے، ہم نے ضیاء الحق کی جو آپ کیا کہو جو ظلم ستم تو وہ دیکھا ہے. تو کسی طور پہ پیپلز پارٹی کسی اور پارٹی پہ ظلم کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے. اور پچھلے دنوں میں جب یہ بات آ گئی سامنے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کے، تو میں اسی رات پہ ایک چینل پہ میں نے کہا کہ کم سے کم میں نہیں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی میں ذاتی طور پہ تو شدید مخالفت کرتا ہوں، میری پارٹی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی حمایت کریں گے. باقی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے کلپ سنا ہے تو یقیناً ایک افسوسناک امر ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مخالف کو یہاں تک دھمکی دے کے نہ تم رہو گے یا میں رہوں گا. سیاسی میدان میں سیاست ہے، اور نواز شریف صاحب 2 مرتبہ حکومتیں ختم ہو گئی، واپس آ گئے، پیپلز پارٹی کی ختم ہوئی ہے، ہماری حکومتوں کو ہٹا دیے گیا ہے، ہم واپس آ گئے جدوجہد کر کے. اور یہی مشورہ میرا عمران خان صاحب کو بھی ہے، اور میں ہمیشہ ٹاک شو میں یہ بات کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا. ایسا تو لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کو گردہ کو لے کے بھاگا ہے، آپ سے حکومت لے لی ہے. جو بھی آپ کا سوچ ہے ہمارے حساب سے تو عدم اعتماد کی تحریک کا ہے، جہاں بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہو گیا. بلوچستان میں 2 حکومتیں کامیاب ہو گئی صورت میں، یہاں اگر کامیاب ہو گئی ہے آئین کے مطابق. ان کی جو سینئر وکیل ہے وہ میرے ساتھ شو میں وہ ایگری کر چکے کہ آئین کے مطابق ہے. تو پھر میں سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کو بھی یہ رویہ ترک کرنا چاہیے. اور باقی رہ گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی بات، تو میں تو کم از کم اس کی حمایت نہ کروں گا، نہ میری پارٹی کرے گی. ہم نے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے اور کچھ نہیں. عثمان ڈار صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے تو موقف سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس کی حمایت نہیں کرتے، اور یہ افسوسناک بیان ہے جو ان کی جانب سے دیا گیا. کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی ایک سرکردہ شخصیت کی جانب سے، جن کے پاس داخلہ کا قلمدان ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں؟ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے یہ پہلی دفعہ بیان نہیں دیا. اس سے پہلے اگر آپ قوم کو سنا سکیں، کئی بار پریس کانفرنسز میں رانا ثناء اللہ پاکستانیوں یہ کہہ چکا ہے کہ عمران خان ایک ایسا فتنہ ہے، اسے کچلنا ہوگا. کئی بار عمران خان کو کچلنے کی رانا ثناء اللہ بات کر چکے ہیں. سیاسی دشمنی پہ یہ خود اترے ہوئے ہیں. ہم اگر سیاست کر رہے ہیں، آج یہ عظیم پاکستانی، یہ ویورز جو آپ کے مجھے سن رہے ہیں، یہ آج میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ سیاسی دشمنی ہوگی ہے. یہ جو لاکھوں لوگ کل منارے پاکستان آئے تھے، انہوں نے دیواریں کھڑی کی کنٹینرز لگا کر، میلوں لوگ پیدل چل کے آئے، پیدل آئے یہ عظیم پاکستانی. خاص طور پہ میں لاہوریوں کو آپ کے پروگرام سے سلام پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے ایک بار پھر ان کا دڑن تختہ کیا ہے شریف خاندان کا کل لاہور میں. تو یہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں سیاست میں، یہ سیاسی دشمنی کر رہے ہیں جو عمران خان سیاسی جلسے کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ پہ میں آپ کے پروگرام سے قابل احترام چاہے صاحبان کا، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، اگر سن رہے ہیں اس پروگرام سے پلیز سو موٹو نوٹس لیں. رانا ثناء اللہ کو بلایا جانا چاہیے، ان تمام لوگوں کو بلانا چاہنا چاہیے جو بار بار عمران خان کو کچلنے کی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال جرم ہے رانا ثناء اللہ کا، جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہاں ہم عمران خان کے ساتھ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں، ہاں ہم اسے مارنا چاہتے ہیں، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. دیکھیں کس طرح کے کھلم دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کوئی ان کو چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں. کل عمران خان نے جو 10 نکاتی ایجنڈا اس قوم کے سامنے رکھا، اس کے اوپر نمبر 1 پوائنٹ جو میرے لیڈر کا تھا وہ رول آف لا کا تھا. جب پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ خود کو قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتے ہوں گے. مریم نواز صاحبہ نے جو بیٹھ کے آج لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، وہ تو یہ اپنے آپ کو اس ملک کی راجکماری سمجھتی ہیں کہ میں نے جج صاحبان کو ڈائریکشن دینی ہے کہ عمران خان کو نہل کر دو، عمران خان کو جیل میں ڈال دو. مقصد یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں اشفاق، لیٹ می فنش. اس ملک نے، پاکستان نے اینڈ آف دا ڈے ایک قانون کے مطابق چلنا ہے.
پاکستان نے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بین سے نہیں چلنا ہے. اس ملک میں کوئی نہ کوئی قانون ہوگا تو یہ ملک آگے چلے گا. جس آئین کی میں بات لیکن پھر اس کے باوجود جس آئین کی آپ بات کرتے ہیں شفاق، ایک سیکنڈ دینا مجھے، ایک سیکنڈ دینا، ایک سیکنڈ بس میرے بھائی. جس آئین اور قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، جس آئین کی آپ بات کرتے ہو، اسی آئین کی کوک سے پارلیمنٹ پیدا ہوئی ہے، اسی آئین کی کوک سے سپریم کورٹ پیدا ہوئی ہے، اسی آئین کی کوک سے سینٹ آئی ہے، تمام ادارے آئے ہیں. جب تک ہم اپنے آئین کو عزت نہیں دیں گے، آئین کی رکھوالی نہیں کریں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ لوگ تو آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، رانا ثناءاللہ جیسے، مریم نواز جیسے لوگ. بھٹی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آئین پاکستان نے جس کے ہاتھ میں پاور دی ہوئی ہے، یعنی کہ آئین پاکستان کے تحت وزیر داخلہ ایک بڑا پاورفل شخص ہوتا ہے، اور اس کی جانب سے یہ بیان دینا، ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کی ایک سب سے بڑی جماعت اور جو عوام میں نہایت مقبول رہنما ہے، اس سے متعلق یہ بیان دینا کہ یا تو ہم رہیں گے یا تم رہو گے، اور نفی کرنے کی بات آئی تو پھر اخلاقیات وغیرہ ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، تو یہ کتنا الارمنگ ہے سر؟ یہ بھائی جان ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، ہم نے اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن اس ملک میں انارکی کا آغاز ہو چکا ہے، تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا آغاز ہو چکا ہے. اور ایک طرف آٹے کی لائنوں میں لگ کے 6 لوگ جانوں سے گئے اور دوسری طرف حکومت وقت سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی. آئین مذاق بن گیا ہے، آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور آئین جو ہے اس کو روندا جا رہا ہے اور آئین شکنی کی جا رہی ہے. اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مندوخیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، ورنہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا سکرپٹ ہے جس پہ رانا صاحب بھی بول رہے تھے، یہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس پر پابندی لگائی جائے، اور تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، اس پر پابندی لگائی جائے. اب مجھے بتائیں کہ اس جو آپ نے ایک بات کی، وہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک میں کوئی جماعت یہ نہیں، ساری جماعتیں اپنے وقت کے مطابق، ان کو وقت سوٹ کرتا ہے وہ تنقیدیں کرتی ہیں، چڑھائیاں کرتی ہیں. کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس نے فوج پر چڑھائی نہیں کی، جس نے نیب پر چڑھائی نہیں کی، جس نے ایف آئی اے پہ چڑھائی نہیں کی، جس نے فوج پہ پولیس پہ چڑھائی نہیں کی. نمبر 3، یہ جو اب ایک طرف یہ دیکھ لیجئے رانا ثناء صاحب کی گفتگو دیکھ لیجئے، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی گفتگو دیکھ لیجئے. مسلم لیگ نون کے وہ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں جو تھوڑی سی سینس سے بات کرتے ہیں. ویسے تو اب سیاست سینس لیس ہو گئی ہے، اصول نہیں. میں ذرا میں ذرا بات کر لیتا ہوں، صرف وہ ہے نہیں، یہ ایک صرف میں کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ جو وہ تھوک کے حساب سے مقدمے ہیں نا، اس کے تھوک کے حساب سے تو ریلیف بھی چھوڑ دیجئے جو یہ حاصل کر چکے، تھوک کے حساب سے وہ توشہ خانہ سے تحفے بھی چھوڑ دیجئے جو حاصل کر سکے. یہ کاش بولتے کہ جو تھوک کے حساب سے مہنگائی بڑھی ہے، جو تھوک کے حساب سے غربت بڑھی ہے، جو تھوک کے حساب سے بے روزگاری بڑھی ہے، جو تھوک کے حساب سے کابینہ ہے، جو تھوک کے حساب سے ڈالر کے مقابلے میں پیسہ بڑھا ہے، جو تھوک کے حساب سے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، جو تھوک کے حساب سے انہوں نے اپنے مقدمے یہ بڑا المیہ ہے، یہ بڑا المیہ ہے، اور یہ معاملہ وہی ہے بھٹی صاحب، نفرت اور تقسیم بڑھ گئی ہے جو، اور تھوک کے حساب سے جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کبھی اس پہ بھی بات کر لیں، کبھی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بالکل بھٹی صاحب آپ نے بات صحیح کی. وہ کہتے یہی ہے نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کے دم. اور وہ جس طرح سے سوال اٹھا رہے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو اسی کے بزداق چلتا رہا، تو ابھی تو سب کو بتائے کہ کس کے پاس لاٹھی ہے. تو یہ بتائیں عامر زیاد صاحب کہ اس طریقے سے ان حالات میں سیاسی ہوں معاشی ہوں کیا آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں کسی کو میڈیٹ کرنا پڑے گا، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اتنی تلخی آ گئی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ کی ایک تاریخ ہے، یہ نون لیگ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہم اپنے مخالف کو کچل دیں گے، مار دیں گے. جب پیپلز پارٹی سے ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا تو یاد کریں کیا ہوتا تھا، بے نظیر کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا. اسی زمانے میں یہ جو تشدد ہوتا تھا آصف علی زرداری صاحب پہ، ان کو غدار کہا جاتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو یہ انہی کے اجداد تھے نا، شریف خاندان کے، مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پھانسی دی گئی. تو یہ کوئی ان کا نیا وتیرہ نہیں ہے، کوئی آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ کی سیاست جو ہے شریف خاندان کی اسی طرح کی ہوتی ہے. وہ ملک کو راجواڑہ بنانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ موروثی سیاست ہے، ان کی اور ان کے خاندان کی جو ہے گرفت ہونی چاہیے. اور پھر وہ چاہے سیاہ کریں چاہے سفید کریں، یہ ان کی خواہش تھی بھائی. جو ہمارے پرانے افسر کہا کرتے تھے کہ پاکستان فوج کو پنجاب پولیس بنا دو. انہی نے جسارت کی تھی نا کہ آرمی لیفٹیننٹ جنرلز کو، آرمی چیف کو رشوت دینے کی.
تو یہ تو پورے کے پورے اداروں کو کرپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو خریدنا چاہتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں جی. لیکن لیٹس ہوپ کہ ایسا نہ ہو. اللہ جو ہے وہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان رہے گا تو ہم سب رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا عثمان ڈار صاحب، قادر مندوخیل صاحب، بھٹی صاحب اور عامر ضیاء صاحب. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.